تذکرہ صالحات کی قسط نمبر 19 کل آپ تک پہنچے۔ آج قسط نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 20 میں حضرت بی بی نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت بی بی ام عبیس اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا۔ یہ بھی لونڈی تھیں، مگر اسلام لانے کے بعد کافروں نے ان کے ساتھ کیسے کیسے ظالمانہ سلوک کیے، اس کی تصویر کھینچنے سے قلم کا سینہ شق ہو جاتا ہے اور ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، لیکن اللہ والی بڑی بڑی مار دھاڑ کو برداشت کرتی رہی اور مصیبتیں جھیلتی رہی، مگر اسلام سے بال بھر بھی اس کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگائے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ اسلام کو ڈھانے والے خود اسلام کے معمار بن گئے اور اسلام کے خون کے پیاسے اپنے خون سے اسلام کے باغ کو سینچ سینچ کر سرخرو بننے لگے۔ حضرت بی بی ام عمیس حضرت بی بی نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح یہ بھی لونڈی تھیں اور ان کو بھی کافروں نے بہت ستایا، بے حد ظلم و ستم کیا، لوہا گرم کر کے ان کے بدن کی نازک حصوں پر داغ لگائے کرتے تھے، کبھی پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیا کرتے تھے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ مار پیٹ کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو ان کافروں کا روزانہ ہی کا محبوب مشغلہ تھا۔ آخر پیارے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خزانہ خالی کر کے ان مظلوموں کو خرید کر آزاد کروا دیا تو ان مصیبت کے ماروں کو کچھ آرام ملا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی ایک لونڈی تھیں۔ انہوں نے بھی جب کلمہ پڑھا تو سارا گھر ان کی جان کا دشمن ہو گیا اور ان کو کافروں نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھوں کی بنیائی جاتی رہی، تو کافر ان کو یہ طعنہ دینے لگے کہ تو نے ہمارے دیوتاؤں کو چھوڑ دیا تو تیری آنکھیں پھوٹ گئیں، اب کہاں ہے تیرا ایک خدا، تو کیوں نہیں اس کو بلاتی کہ وہ تیری آنکھوں کو روشن کر دے۔ یہ طعنہ سن کر وہ نہایت جرأت کے ساتھ کہا کرتی تھیں کہ میں جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، یقیناً وہ خدا کے سچے رسول ہیں، اور میرا ایک خدا اگر چاہے گا تو ضرور میری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور تمہارے سینکڑوں دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو یہ طعنہ سنا تو فرمایا کہ اے زنیرہ تو صبر کر۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی تو ان کی آنکھوں میں ایک دم روشنی آ گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے، وہ رسول نہیں ہے بلکہ وہ ایک عرب کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اے مسلمان ماں بہنوں، تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ حضرت لبینہ و حضرت نہدیہ و حضرت ام عبیس و حضرت زنیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جان سوز و دل دوز حقائقوں کو بغور اور بار بار پڑھو اور سوچو کہ اللہ والیوں نے اسلام کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیں، مگر ایک سیکنڈ کے لیے اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ ایک تم ہو کہ ذرا کوئی تکلیف پہنچی تو تم گھبرا کر اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتی ہو اور خدا اور رسول کی شان میں ناشکری کے الفاظ بولنے لگتی ہو۔ خدا کے لیے اے مسلمان مردوں اور اے مسلمان عورتوں، تم اللہ تعالیٰ کی مقدس بندیوں کا کردار پیش کرو کہ ایمان و اسلام پر اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہیں دیکھ کر کافروں کی دنیا پکار اٹھے کہ بنائے آسمان بھی اس ستم پر ڈگمگائے گی، مگر مومن کے قدموں میں کبھی لغزش نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت و برکتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔